بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بدھ کے دن کا ایک بہت ہی پر تاثیر اور خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے ہر کام کو تکمیل تک پہنچائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس کام کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے، چونکہ ہر انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو لامحدود ہوتی ہیں، جو ختم نہیں ہوتی، اور انسان ہمیشہ ایک خواہش پوری ہوتے ہی دوسری کے لیے تگ و دو میں لگ جاتا ہے، دوسری خواہش پوری ہوتی ہے تو تیسری میں لگ جاتا ہے۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ سب کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اپنی چاہت پورا تو کرتے ہیں، اللہ کی چاہت پورا نہیں کرتے۔ جو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، غیر کو سجدہ کبھی نہ کرے، گناہوں میں بھی نہ پڑے، ہم اپنی چاہت کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم در بدر پھرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمارے کام بھی نہیں ہوتے، ہماری حاجات بھی پوری نہیں ہوتی، ہماری جو سوچ ہے، جو ہماری چاہت ہے، وہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائے، جو آپ کی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں، جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو تکمیل تک پہنچا دے، تو اس کے لیے آسان فارمولہ ہے، اس ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، اللہ کو اپنا حاجت روا دل سے سمجھیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہ عبادات کے دن ہیں، رو رو کر مانگنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ وہ لمحات ہیں، اس میں اگر آپ کی چاہت پوری نہ ہو اور آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے تو کتنی بڑی کمزوری ہے۔ تو ان دنوں میں خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ تو دیے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے وہ مجھ سے لے لے، وہ سب کچھ جو اس کی نیک تمنا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، جو مانگے جانے پر خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، انسان کوئی بھی ہے وہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے، اس کا خزانہ بے عمیق ہے، اس کے خزانے کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی وسعت کیا ہے، وہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اگر مشرق و مغرب میں بھی بھر جائے پھر بھی اللہ کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئے گی۔ تو اللہ کے خزانے سے مانگیں۔ یہ جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اپنے ساتھ خاص طور پر رکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے خزانے سے لینے کی چابی ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حاجات پوری کرنے کا۔ اور اللہ ان الفاظ کے بولنے والے کے الفاظ کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے گئے ہیں، جب بھی دعا کریں اس سے پہلے یہ پڑھیں،
اور عام دنوں میں بھی اس وظیفہ کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، لیکن اس خاص دن پہ یہ الفاظ جو ہیں آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے یہ 70 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ جب بھی دعا کریں ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، حاجات پوری کرے گا، مراد پوری کرے گا، جو مانگیں گے وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ الفاظ اسم اعظم پر مشتمل ہیں اور یہ بہت خاص دعا ہے، بہت خاص لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ان کو مستقل اپنا وظیفہ بنا لیں۔ جزاک اللہ۔